بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج بتاریخ 25 نومبر سن 2024 گروپ سوال شیخ مقصود حفظہ اللہ سے جوابات سیریز SSMS 550 نشر ہونے جا رہی ہے۔ امید کے بغور سماعت فرمائیں گے۔ گروپ نمبر 8 شروع کرتے ہیں شیخ محترم۔ پہلا سوال ہے گروپ نمبر 8 سے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ شیخ اگر کوئی نیا گھر اگر بنائے اور اس میں اگر شفٹ ہونا چاہے بندہ، تو سنت کا کوئی خاص طریقہ ہے کہ وہاں پر کسی کی دعوت کی جائے یا کوئی پروگرام کیا جائے یا کوئی دعا کا اہتمام کیا جائے؟ کیا سنت کا کوئی خاص مصنون طریقہ یا صرف ایسے ہی آدمی داخل ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، نئے گھر میں منتقلی سے متعلق شریعت میں کوئی ایسا عمل نہیں ہے جسے مشروع قرار دیا گیا، اور نہ ہی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے کوئی ایسی چیز وارد ہے کہ جب وہ نئے گھر میں منتقل ہوتے تھے تو یہ کام دعا کا یا قرآن خوانی وغیرہ کا اہتمام کرتے تھے۔ لہذا بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لے کر کے اور اس کا شکر ادا کرتے ہوئے گھر میں داخل ہو جائے اور اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کا مرکز اور مسکن بنائے۔ ہاں، علماء اس کی اجازت دیتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی بطور شکر کے طور پر کہ اللہ نے ہمیں گھر سے نواز دیا، چاہے خریدا ہے تو، یا اللہ نے ہمیں ایک گھر بنانے کی توفیق عطا فرمائی جو ہمارے لیے سکن اور ٹھکانہ بنے، تو ایسے موقع پر اگر کوئی شخص دعوت کا اہتمام کرتا ہے کھانے اور پینے کا، تو علماء کہتے ہیں کہ جیسے امام نووی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ ایک مشروع چیز ہے۔ کیوں؟ اس لیے نہیں کہ لوگوں کو جمع کرنے سے برکت ہوگی، اس لیے نہیں کہ ہم لوگوں سے دعا کرا رہے ہیں، اس لیے نہیں کہ ہم قرآن خوانی، بلکہ اس لیے کہ ہم اللہ نے ہمیں ایک نعمت سے نوازا ہے، اس نعمت کے شکریہ کے طور پر ہم لوگوں کو کھانا کھلا رہے ہیں۔ اسی لیے علماء نے یہاں تک تفصیل لکھی ہے، اگر کوئی شخص لوگوں کو دعوت دیتا ہے نئے گھر میں منتقلی کے لیے اور ایک بکرا ذبح کرتا ہے اور اس کی نیت ہے کہ ذبح کرنے سے گھر کے اندر برکت آئے گی، تو یہ چیز بدعت میں داخل ہوگا۔ یہ عمل کیا ہوگا؟ بدعت میں داخل ہے، اور ایسی چیز بدعت ہوگی۔ لیکن اگر کوئی شخص یہ نیت کرتا ہے کہ اللہ نے ہمیں گھر دیا لہذا ہم لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، تو شکریہ کے طور پر ان کے لیے گوشت کا انتظام کرنا، ہم ایک بکرا ذبح کر لے رہے ہیں، یعنی ضیافت کے لیے، نہ کہ گھر میں برکت کے لیے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جی، تو یہاں پر یہ سوال ہو سکتا ہے کہ شکریہ کے لیے دعوت ہی کیوں ضروری ہے؟ اور کیا کریں گے آپ؟ قرآن خوانی سے کیوں؟ قرآن خوانی کا کون سا شکریہ ہے؟ قرآن خوانی نفس ایک عبادت ہے، اس کے لیے لوگوں کو جمع کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ خود انسان اپنے طور پر قرآن گھر میں پڑھے کہ اس سے برکت ہوتی ہے۔ اللہ کے جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے شیطان اس کے قریب نہیں آتا ہے، ٹھیک ہے، اپنے طور پر کرے وہ۔ لیکن یہ کہاں ضروری ہے کہ جب نازل ہونے کے وقت یہ جو گویا کہ ایک عبادت کو اس وقت کے ساتھ خاص کیا، یہ تو بدعت ہے نا۔ ایک عبادت کو آپ نے ایک وقت کے ساتھ خاص کیا، اس کے لیے کوئی دلیل ہونی چاہیے۔ جی، یعنی یہ کہنا لوگوں کا کہ جیسے اللہ رب العالمین کے شکریہ کے طور پر سجدہ شکر ادا بجا لایا جاتا ہے، تو سجدہ ایک عبادت ہے۔ ہاں تو ٹھیک ہے، سجدہ شکر ادا کیجیے آپ، اس میں قرآن خوانی کہاں داخل ہے؟ لوگ جمع کر کے دعا کرنا کہاں داخل ہے؟ تو مستقل الگ عبادت ہے نا وہ۔ اگر وہ ہوتی صحابہ کرام ایسا کرتے کہ نہ کرتے، علماء اپنی کتابوں میں لکھتے کہ نہ لکھتے، یہ تو کھانا کھلانا ہے ثابت، کھانا کھلانا ایک شکریہ۔ جیسے سفر سے انسان آئے تو وہ کھانا کھلاتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بعد روایت حضرت ابن عمر سے تو وارد ہے نا، تو ٹھیک ہے، شکریہ کے موقع پر انسان شادی کرتا ہے، نعمت ملی کہ نہیں ملی تو کر رہا ہے، دعوت مہمان آئے ہیں تو دعوت کے طور پر کرنا ہے ہی نہیں کرنا، کوئی حرج نہیں۔ تو جس کسی کی دعوت میں ہم جا رہے ہوں تو وہاں پر ان کی نیت کا پتہ کرنا ضروری ہے۔ کون سی نیت ہے؟ مثال کے طور پر اب بہت سارے لوگ اب اس نیت سے بھی کرتے ہیں، جیسے آپ نے کہا کہ بکرا ذبح کرتے ہیں، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یہاں سے وغیرہ جو بھی بلائیں ہیں وہ چلی جائیں۔ اس کی دو صورت ہے، کیا آدمی اپنے شکل و صورت سے، اپنے کردار اپنے فرقے سے لگ رہا ہے تو نہیں جائیں گے ہم، لیکن ایک موحد ہے آپ کو بلا رہا ہے، ایک عام مسلمان جس کے یہاں جس علاقے میں چیزیں نہیں پائی جاتی ہیں، ہمارے علاقے میں نہیں پائی جاتی، ہم تو نہیں دیکھیں ہمارے یہاں کوئی گھر میں قرآن خوانی کراتا ہو، ہم لوگ جو ہے جس علاقے نہیں کراتا ہو تو وہاں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن جہاں یہ چیزیں پائی جاتی ہیں اور جس کے بارے میں ہے کہ ہاں بھائی ایسا کرے گا، اس کے بارے میں ضروری ہے کہ انسان جانے۔ جی، اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ شیخ محترم 10 محرم کو لے کر بہت ساری باتیں سامنے آتی ہیں، پتہ نہیں چلتا کہ اس میں حقیقت کیا ہے۔ بھائی دیکھیے، 10 محرم سے متعلق جو ہے
اگر قرآن حدیث وغیرہ میں دیکھیں تو 3 چیزیں یا 4 چیزیں وارد ہیں. پہلی چیز یہ ہے کہ یہ حرمت والا مہینہ ہے کہ نہیں, جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر اعلان فرمایا تھا. دوسری چیز یہ ہے کہ اس مہینے میں نفلی روزہ دیگر تمام مہینوں کے مقابلے میں افضل ہے. افضل الصیام بعد رمضان بعد صیام شہر اللہ المحرم. تیسری چیز یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن جو 10ویں محرم عاشوراء ہے اس دن کی آپ نے اہمیت بیان فرمائی, روزہ رکھا, صحابہ کرام کو روزہ رکھنے کا حکم دیا, بلکہ رمضان سے پہلے علماء کہتے ہیں اس دن کا روزہ فرض تھا, اور آپ نے اس کی فضیلت میں یہ بیان فرمایا کہ جو شخص 10 محرم کا روزہ رکھے گا اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سال کے گناہوں کا کفارہ کر دے گا, ہے کہ نہیں. اور چوتھی چیز جو اس سلسلے میں وارد ہے وہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اس دن کا روزہ رکھا تھا. وہ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے اس دن انہیں فرعون کے ظلم سے ان کو اور ان کی قوم کو نجات دیا تھا, تو وہ روزہ رکھے تھے. تو موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لے آئے اور آپ نے یہود سے سوال کیا کہ تم لوگ کیوں روزہ رکھتے ہو, تو انہوں نے بتایا کہ یہ وجہ, تو آپ نے فرمایا کہ ہم تو موسیٰ کی اتباع کے زیادہ حقدار ہیں. یہ ہمارے خاص 3 یا 4 چیزیں ہیں. اس کے علاوہ جو کچھ بھی محرم سے متعلق بیان کی جاتی ہیں ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے. جو حدیث ہے اس سے وارد ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کشتی وہاں ٹھہری, یہ سب ساری حدیثیں ضعیف ہیں, اس کی کوئی صحت ثابت نہیں ہے. جی اگلا سوال ہے, ساتھی پوچھتے ہیں کہ شیخ میرا ڈرائیور گاڑی میں کبھی گانے لگاتا ہے اور کبھی تلاوت لگاتا ہے, اور مجھے خالی اوقات میں ذکر کرنے کی عادت ہے, تو کیا جب تلاوت چل رہی ہو اس وقت میں ذکر کر سکتا ہوں یا نہیں؟ پہلی بات تو ہے کہ آپ کا ڈرائیور ہے نا, منع کیجیے اس کو, کیوں گانے لگا رہا ہے, آپ کی ذمہ داری ہے کہ نہیں ہے, آپ کا ڈرائیور ہے نا. ڈرائیور مطلب کمپنی کا بھی ہو سکتا ہے اس میں میرے خیال سے. تو ٹھیک ہے, آپ کا ہے تو آپ اس کو روکیے. آپ صاحب آپ بیٹھے ہو, آپ کی مرضی پہ چل رہا ہے, وہ اپنی مرضی پہ چلا رہا ہے, کرایہ پہ نہیں لے کے چل رہا ہے وہ, ہے نا. دوسری چیز کرایہ پہ چل بھائی بند کرو ورنہ میں جو ہے نہیں چلتا ہمارے ساتھ, ایک چیز. دوسری چیز یہ ہے کہ تلاوت جو ہے بھئی آپ اس سے کہیے میں تھوڑا سا ذکر اذکار کرنا چاہتا ہوں, تم بند کرو یا کہ بہت آہستہ کرو, تم سن سکو اور میں جو ہے اپنا ذکر اذکار ہوں. لیکن اگر کوئی انسان ایسی گاڑی میں اس سے ایسا معاملہ درپیش آ جائے کہ اکیلے وہ نہیں ہے, بس ہے, یا کرائے ٹیکسی ہے اس میں اور کئی آدمی بیٹھے ہوئے ہیں, اب قرآن لگائیں, سارے لوگ سننا چاہتے ہیں, اور اگر آپ سننا نہ چاہیں تو آپ پر بہتر ہے کہ آپ سنیے, لیکن نہ سنیں تو آپ پر گناہ نہیں ہے. اس لیے کہ جمہور علماء کا جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے مسلک یہی ہے کہ نماز میں اور خطبہ کے دوران یہی 2 جگہیں ہیں, یا شاید کوئی اور جگہ ہو جہاں پر خاموش رہنا واجب ہے, باقی واجب نہیں, باقی واجب نہیں ہے. اور دوسری چیز ہے کہ آپ کا اس سے واجب نہیں ہے کہ آپ جو ہے اس کے نہیں سنا رہے ہیں, نہ آپ اس کو سننا چاہتے ہیں, تو ٹھیک ہے آپ دوسرے کام مشغول رہیے, لیکن بہتر یہی ہے کہ آپ اس کو سنیے. اس لیے کہ سب سے اچھا ذکر کون ہے؟ قرآن مجید کی تلاوت ہے, سب سے اچھا ذکر ہے. جی اگلا سوال ساتھی پوچھتے ہیں شیخ محترم, جیسے کہ ممبئی وغیرہ میں آج کل ہمارے پاس 2-3 لاکھ میں فلیٹ وغیرہ رینٹ پہ لیا جاتا ہے, یعنی اس کا کرایہ نہیں بس بجلی وغیرہ کا بل دیا جاتا ہے, تو یہ شکل جائز ہوگی یا نہیں؟ ہاں یہ بات کئی بار گزر چکی ہے, یہ بات کی یہ سراسر سود ہے. یہ کل قرض جر منفعتا فہو ربا, ہے کہ نہیں ہے. خواہ وہ بالکل ہی کرایہ نہ لے یا کرایہ جو عام ہے اس سے بالکل معمولی لے, ہے کہ نہیں ہے, یا وہ کوئی اور بہانہ کرے کہ ٹھیک ہے بھائی تم نے ہمارے ساتھ ایک احسان کیا ہے تو ٹھیک میرے پاس گھر ہے تم رہنے کے لیے لے, جیسے کوئی لوگ بہانہ بنانا آتے ہیں, یہ ساری کی ساری بہانہ بازی ہے. اس لیے دیکھیے قرض کا اسلام میں جو معاملہ ہے وہ خالص احسان پر مبنی ہے, لوگوں کی بھلائی پر مبنی ہے, نہ کہ اس کے عوض کوئی اس پر کوئی عوض لینا ہے. اس لیے اسے قرض حسنہ کہا گیا ہے, اللہ کو قرض دینا کہا گیا ہے کہ نہیں. اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ کل قرض جر منفعت, اس سے نفع لیا جائے, چاہے نفع اسی جنس سے ہو پیسے کی یا کسی اور جنس سے ہو, وہ ساری چیزیں کیا ہیں سود میں داخل ہیں. جو لوگ یہاں پر یہ دلیل دیتے ہیں ان کا کیا توڑ بتائیں گے شیخ؟ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ وہ قرض نہیں ہے بلکہ ایک بزنس کے طور پر دیا جا رہا ہے. مثال کے طور پر بسا وقت جب بھی ہم ان سے ڈسکس کرتے ہیں تو یہی کہتے ہیں کہ بعض لوگ کہ وہ قرض کی شکل نہیں ہے بلکہ ہم ان کو ایک پیسہ چاہیے مارکیٹ میں, ہم ان کو پیسہ دے رہے ہیں. کس لیے دے رہے ہیں؟ آخر اس کا نام کیا رکھیں گے آپ؟ بزنس رکھ لیں. بزنس رکھیں گے تو ٹھیک ہے, آپ کو دے رہا ہے کچھ حصہ اس میں سے, یہی دے رہا ہے فلیٹ. یہ تو ہے ہی نہیں, متعین ہونا چاہیے نا, مضاربہ جو ہے متعین ہو. یہ نہیں متعین ہے. کہاں متعین ہے؟ 10% ہے, 5% ہے, 8% ہے. شیخ دیکھیے لوگ اس کا بہانہ بازی کرتے ہیں. آج بھی اگر آپ بامبے میں جائیں تو آپ کو ایسے سینکڑوں لوگ مل جائیں گے
جنہوں نے اس نام پر قرضہ لیا ہے 2 سال 3 سال کے لیے، 5 سال ہو گیا 10 سال ہو گیا نہیں چھوڑا پا رہے ہیں، کیوں؟ جس کام میں لگا ہے وہ نقصان ہو گیا ہے، اور گھر اب نہیں لے سکتے ہیں، ان کا نقصان ہو رہا ہی نقصان ہو رہا ہے۔ یہ سب بہانہ بازیاں ہیں۔ اگر مضاربہ پر دے رہے ہیں تو ٹھیک ہے، اس کا آپ وہ لگائیے، کیا فیصد لگائیے، اور یہ جو معقول قرض ہے اس میں جو ہے آپ ان سے لیجئے، اگر کچھ کم ہو رہا تو اس میں سے منع کیجیے آپ۔ جی اگلا سوال ساتھی پوچھتے ہیں، اگر جس کے نام کا جس کا عقیقہ نہ ہوا ہو تو وہ قربانی اس کے نام سے ہو سکتی ہے یا نہیں؟ بالکل، عقیقے کا قربانی سے کوئی تعلق نہیں ہے جی، کوئی ہو سکتی ہے جی، دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں شیخ ہم نے ایک امام صاحب سے سنا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ جب خطبے کے لیے جمعہ کے دن جو اذان ہوتی ہے اس موقع پر نہیں، یعنی اس کا جواب نہیں دینا چاہیے، اور اسی طریقے سے جب تک خطبے پہ ممبر سے اٹھے نہ اس وقت کھڑے نہیں ہونا چاہیے۔ یہ کس دلیل سے کہہ رہے ہیں؟ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے جی۔ آخر اذان کا جواب دینا یہ مسنون ہے کہ نہیں ہے؟ حدیث میں تاکید ہے کہ نہیں تاکید ہے؟ تو اگر جواب دے رہا ہے تو کیا ہے کہ نہیں ہے؟ ایک چیز، دوسری چیز ہے کہ جو کوئی بات کرنے یا لغو کرنے سے منع ہے کب؟ والامام یخطب، جب امام خطبہ دے رہا ہے تو امام ابھی ممبر پر بیٹھا ہے، آپ آئیں بغل میں کسی سلام کریں کوئی حرجہ نہیں، کسی کے اندر آگے ہو جاؤ پیچھے کوئی حرجہ نہیں۔ جب خطبہ دینا شروع کر دے تو کیا ہے؟ آپ خاموش ہو رہے ہیں۔ اب جب خطبہ سے فارغ ہو گیا، اب وہ نیچے اتر رہا ہے، درمیان میں کوئی بات نہیں، آپ کھڑے ہوں باتیں کریں نکل جائیں، کسی یعنی کوئی نکلنے کے بعد باہر چلے جائیں، دوسری سب میں چلے جائیں، کوئی حرجہ نہیں۔ جی نہیں، میرے خیال سے ساتھی کا اشارہ اس طرف ہوگا کہ بسا اوقات مسجدوں میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ ابھی خطبے کے آخری 2-3 لائن باقی ہوتے ہیں، لوگ کھڑے ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ غلط نہیں ہے، یہ غلط ہے جی، یہ غلط ہے۔ خطبہ جب تک ختم نہ ہو اس کو شروع سے لے کر آخر تک سننا چاہیے جی، یعنی جگہ پانے کے لیے یا آگے بڑھنے کے لیے کھڑے ہونا مناسب نہیں، یہاں تک کہ خطبہ ختم نہ ہو جی جائے۔ خطبہ ختم ہونا یعنی ممبر سے اترنا وہی مانا جائے گا؟ نہیں، بند کر دے آواز، بس بات بند کر دے وہ۔ جی جی جی۔ اگلا سوال ساتھی پوچھتے ہیں کہ کیا ٹوٹا ہوا آئینہ گھر میں نہیں رکھنا چاہیے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ٹوٹا آئینہ گھر میں نہیں رکھنا چاہیے اور نہ ہی اس میں اپنا چہرہ دیکھنا چاہیے۔ یہ سب عوام کی جو ہے خرافات ہے، اس کی کوئی اصلیت نہیں ہے جی جی، اس کی کوئی اصلیت نہیں ہے۔ ٹوٹا ہے پھوٹا ہے، کام دے رہا ہے کہ نہیں کام دے رہا ہے تو کوئی حرج نہیں۔ اگلا سوال ساتھی پوچھتے ہیں شیخ محترم زمزم کے پانی کو لے کر بہت زیادہ سوالات اشکالات ہوتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ اس کو قبلے کی طرف ہو کر کھڑے ہو کر ننگے سر، یہ سب شرائط کہاں تک ہیں؟ کسی پر کوئی دلیل نہیں ہے، صرف ایک بات حدیث وارد ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب زمزم کا پانی آپ نے نوش فرمایا تو آپ کھڑے تھے اس وقت، ہے کہ نہیں؟ صرف ایک اتنی دلیل ہے بس۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بیٹھے تھے کھڑے ہو گئے؟ تب تو دلیل بن سکتی ہے کہ ہاں بھائی اس کا پینا کھڑے ہو کر کے سنت ہے۔ آپ ایسی جگہ پر تھے جہاں ایک تو بھیڑ بھاڑ تھی، ہے کہ نہیں؟ کتنے لوگ آپ باہر آدمی دیکھنے کے مطمئن ہے، ایک چیز۔ دوسری چیز آج طرح صفائی نہیں بالکل وہاں پانی، بلکھ آج دیکھیں پانی جو ہے وہاں پر گر جاتا ہے، بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی صفائی کی وجہ سے بھی۔ تو علماء کہتے ہیں کہ اس وجہ سے نہ یہ کہ بیٹھ کھڑے ہونا یہ اس کے، اور دوسری چیز ہے اس کا غلط نتیجہ کیا نکلا؟ اگر ہندوستان پاکستان میں لوگ لے جاتے ہیں نا، پینا ہوتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حتیٰ کہ آپ کے فتح مکہ سے پہلے حکیم نے حزام وغیرہ آپ کے لیے زمزم کا پانی بھیجا کرتے تھے، جیسا کہ مائی عائشہ کا بیان ہے، لیکن کسی حدیث میں وارد نہیں کہ آپ نے اس کو جو ہے کھڑے ہو کے پینے کا اہتمام کیا ہو، جبکہ عمومی طور پر بڑی سختی کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر کے پانی پینے سے منع فرمایا ہے، جیسا کہ صحیح مسلم کے اندر متعدد حدیثیں وارد ہیں، ہے کہ نہیں؟ یہ الگ مسئلہ ہے کہ ہاں بھائی بعض روایات علی وغیرہ سے ہیں کہ کھڑے ہو کر کے پانی پینے کا جواز پتہ چلتا ہے، تو آپ یہ کہیے کہ جائز ہے، نہ یہ کہیے کہ وہ سنت ہے جی۔ اسی کا قریب کا سوال ساتھی پوچھتے ہیں شادی جو لوگ حج اور عمرہ پر جاتے ہیں اور مکہ سے وہاں سے کھجوریں لے کر آتے ہیں، تو یہاں ان کھجوروں کی کوئی خاص فضیلت کوئی وجہ؟ بس مدینہ منورہ کی مکہ کی ہوا لگی ہوئی، بس یہی فضیلت اور کوئی فضیلت نہیں ہے، اس کی کوئی فضیلت بیان نہیں کی گئی، البتہ بات خاص کھجور ہیں جیسے عجوا ہے کہ نہیں ہے، آپ نے اس کے بارے میں بیان فرمایا تو چاہے من عوال المدینہ ہے کہ نہیں ہے وہ ہے تو ٹھیک ہے، اس کی اپنی ایک ہے، اس مدینہ منورہ کی، نہ یہ کہ جو ہے وہ مکہ کی ہے یا کہیں اور کی ہے جی جی جی، نہ تو کوئی اس کی فضیلت وارد نہیں ہے
یعنی اس کو کھاتے ہوئے کوئی نیت کرنا، کوئی دعا کرنا، ایسا کچھ نہیں ثابت نہیں. عام جو کھانا کھاتے ہوئے کھانے سے پہلے بسم اللہ اور کھانے کے بعد کیا ہے الحمدللہ، یہی چیز وہاں پر بھی. تو لوگ اس کا اہتمام کیوں کرتے ہیں؟ جہالت نادانی ہے اور کچھ نہیں. صرف کھجور ہی کیوں دیتے ہیں ہمیشہ؟ کھجور کا تحفہ اس لیے کہ جانتے ہیں ہمارے ہندوستان پاکستان میں یہ چیز ناپید تھی، زمزم، اور وہ اسے دیکھیں یہاں سعودیہ میں اس کا اہتمام نہیں ہے کہ نہیں؟ سعودیہ میں اس کا اہتمام، مسواک کا اہتمام ہے، مسواک لے آتے ہیں لوگ، دیتے ہیں. بلکہ اگر آپ عمرہ کر کے آئے تو لوگ پوچھیں کہ سواک ہے کہ نہیں، مسواک کا. تو یہ عادت بن گئی ہے نا، ایک اس کی کوئی اہمیت ہے. جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ اگر مکہ مکرمہ میں اگر کوئی غیر مقیم کے لیے عمرہ کر کے پھر دوبارہ عمرہ کرنا چاہتا ہے تو کیا وہ حدود حرم کے باہر جائے گا یا کسی میقات پر جانا اس کے لیے ضروری ہوگا؟ بھائی دیکھیے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے واقعے سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ حدود حرم سے باہر جائے، نہ یہ کہ میقات پر دوبارہ واپس جائے. دوبارہ میقات پر واپس جانے کے لیے کوئی واضح دلیل کم سے کم میری نظر میں نہیں ہے، واللہ اعلم. جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں شیخ محترم جیسا کہ دیکھا جاتا ہے کہ بسا اوقات مرض الموت میں اگر کوئی شخص بستر پر ہے، اس موقع پر جو لوگ فوت ہو چکے ہیں ان کا نام لیتا ہے کہ وہ نظر آ رہے ہیں، وہ نظر آ رہے ہیں، اس طریقے سے سوال. تو سامنے والے لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو ان کو مردے لینے آئے ہیں، مردہ لوگ جو ہے فوت شدہ. اس کی کوئی حقیقت نہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. البتہ بعض حدیثوں سے اشارہ ملتا ہے اور بہت سے علماء کے واقعات اس پر شاہد ہیں، بلکہ خود ہمارے گھر کے بعض لوگوں کے واقعات شاہد ہیں کہ وفات کے وقت انسان کے پاس، انسان کو شیطان عطا نظر آتا ہے. بلکہ وفات سے ایک آدھ دو دن پہلے بھی ایک کیفیت ہونا شروع ہو جاتی ہے. لوگ دیکھتے نہیں اور وہ دیکھتا ہے، وہ دیکھتا ہے جو انسان کو کسی بھی طریقے سے دھوکے میں ڈالنا چاہتا ہے، دھوکے میں ڈالنا چاہتا ہے. اب یہی دھوکہ ہے شیطان، جس جگہ یہ عقیدہ ہوگا نا، اس جگہ عقیدہ ہوگا کہ ہاں لوگ لینے آتے ہیں، اب شیطان جو ہے مرے ہوئے لوگوں کی شکل میں آ جاتا ہے تاکہ لوگوں کا عقیدے میں اور کیا ہے، بدعقیدگی میں اور پختگی ہو. ورنہ ایسا کچھ بھی حدیث اور قرآن میں وارد نہیں ہے. جو صرف اتنا وارد ہے کہ آپ نے بیان فرمایا وَأَن يَتَخَبَّطَنِي الشَّيْطَانُ عِنْدَ الْمَوْتِ، اے اللہ تو میری اس سے حفاظت فرما کہ شیطان موت کے وقت مجھے گمراہ کر دے. تو انسان کے پاس شیطان آتا ہے اور اسے جو ہے وہ بھٹکانا اور گمراہ کرنا چاہتا ہے. جیسے امام احمد حنبل رحمہ اللہ کے بارے میں وارد ہے کہ امام احمد رحمہ اللہ وفات کے پہلے کہتے تھے لا بعد لا بعد لا بعد، ہے کہ نہیں؟ تو ان کے بیٹے نے ایک بار پوچھا، جب افاقہ ہوا کہ ابو جان آپ لا بعد کیوں کریں، تو انہوں نے کہا کہ شیطان مجھے آ کر کے پریشان کرنا آتا ہے اور کہتا ہے کہ اے احمد افسوس ہے کہ میں تم کو گمراہ نہیں کر سکا، فتنی اے احمد، یعنی تم ہم سے چھوٹ گئے. تو حضرت احمد کہتے ہیں کہ اب لا بعد ابھی تک نہیں تھے کہ بھی میری جان باقی ہے. اور ہمارے بہت قریبی ہیں، ان کے وفات سے پہلے خود میری والدہ بیان کرتی ہیں کہ وہ چارپائی پر، اس لیے کہ وہ صفائی وغیرہ کا بڑا اہتمام رکھتے تھے، صفائی وغیرہ کا بڑا اہتمام، عام لوگوں کے دیے ہوئے پانی سے وضو بھی، ان کا اپنا وضو کرنے کا برتن سارا کچھ جو ہے، کھانے کا ہر چیز اپنا ان کا الگ رہا کرتا تھا. تو وہ وفات سے پہلے کہتے تھے کہ نہیں تم کہیں نہ جاؤ، یہیں پر رہو، تم جب چلی جاتی ہو تو ایک گندے لباس میں عورت آ کے میرے بستر بیٹھنا چاہتی ہے، یعنی مجھے تنگ ہوا، شیطان کیا ہے وہ تنگ کرنا چاہتا ہے. تو یہ تو وارد ہے کہ شیطان، البتہ یہ وارد نہیں کہ ہاں بھائی بہت شدہ لوگ آئے. تو ہو سکتا ہے جس علاقے میں یہ برا عقیدہ ہو، غلط عقیدہ ہو کہ لوگ مردے کیا آتے ہیں ان کی روح ان کو ساتھ لے جانے کے لیے، تو شیطان اسی بدعقیدگی کو اور مضبوط کرنے کے لیے کیا کرتا ہو، شکل میں مردوں کی شکل میں لا کر کے اپنے چلوں کو پیش کر دیتا. واللہ اعلم. یعنی یہ ممکن ہے، یہ بہت ممکن ہے، شیطان کی چال سے بہت ممکن ہے کہ جو ان کے وفات شدہ لوگ ہیں ان کی شکل میں آ جائے. جی اختیار میں ہے یہ شیطان کی؟ بالکل شیطان کے اختیار میں ہے کہ اللہ کے رسول کی شکل نہیں بلکہ دوسری کسی بھی شکل اختیار کر سکتا ہے. جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں شیخ محترم کوئی مرد ہو یا عورت اگر قضا روزے اگر رکھ رہی ہو، فرض نماز کے، یہ فرض روزوں کے قضا اگر ہو یا کوئی چیز سے چھوٹ گئی تھی، عورت کے روزے چھوٹے ہوئے ہوتے ہیں، تو بھول کر اگر کوئی ہم بستری کر لے تو ابھی اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا یا باقی رہ جائے گا؟ ہاں بھول کر کے اللہ کل حال بصورت صحت سوال اس کا روزہ باقی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ درمیان میں جب بھی یاد آئے فوراً وہ کام بند کرے، ہے کہ نہیں ہے، فوراً وہ کام بند کرے. لیکن یاد آنے کے بعد پھر بھی اسی میں ارے اب تو ہو گیا ہے، اب تھوڑا باقی ہے، یہ ہے وہ ہے، تو اس صورت میں کیا ہوگا، پھر روزہ باطل ہو جائے گا. جیسے ہی یاد ہو فوراً جدا ہو جائے، تب تو انشاءاللہ فعلاً اگر بھول ہو گئی ہے تو روزہ اس کا باقی ہے، کوئی حرج نہیں ہے. جی
اگر یہی عمل اگر کوئی جان بوجھ کر کر لے تو ظاہر بات روزہ باطل ہے، گناہ کیا ہے اس نے، لیکن ایک اس کے اوپر وہ کفارہ نہیں ہوگا، کفارہ رمضان کی حرمت کی وجہ سے ہے۔ جی جی، لیکن اگر کوئی نفل روزہ رہتا ہے کوئی حرجہ نہیں ہے۔ نفل روزہ انسان کو افطار کرنے کا کیا ہے، اختیار ہے۔ اب وہ افطار چاہے وہ کھا کر کے پی کر کے کرے یا جمع کر کے، یعنی جو بھی افطار کی سنو وہ کھا کے وہ یاد جانے، جی یہ الگ مسئلہ ہے کہ انسان کو وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ بغیر کسی معقول وجہ کے اپنے عمل کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ اسے پورا کریں، لیکن اگر ویسے کوئی انسان کر لیا تو اس کے اوپر کوئی قضا نہیں ہے۔ جی جی جی، مگر یہ گناہ بھی نہیں ہے اس کے اوپر، نہیں، نفلی روزہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ سنن ابو داؤد میں روایت ہے کہ آپ نے بیان فرمایا کہ جو نفلی پڑھ رہا ہے وہ مالک و نفسی اختیار اپنے، اس کو اختیار اپنے مالک ہے، چاہے وہ پورا کرے یا نہ پورا کرے۔ جی جی۔ اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں شیخ محترم، جیسا کہ بہت سارے لوگ غیر مسلم کے جو عبادت گاہیں ہیں، وہاں جو ان کی خاص جگہ ہیں، وہاں پر پہنچتے ہیں تو کچھ لوگ وہاں پر شروط لگاتے ہیں کہ ٹوپی پہننا یا کپڑا سر پہ ٹوال ڈالنا یا چپل نکالنا ہے، بہت ساری چیزیں، تو اس طریقے کا عمل کرتے ہوئے اس جگہ کو ایسی صورت میں وہاں پر جانا جائز ہے ہی نہیں۔ یہاں پر یہ شرائط لگائی جا رہی ہیں، گویا کہ ایک قسم کا اب ان کا احترام کر رہے ہیں، اب ان کی تقدیر کر رہے ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ گویا میت کی یا مزار کی آپ کا احترام کر رہے ہیں۔ وہ یاد رکھیں وہ شخص، آپ نے کیا بیان فرمایا، دخل رجل الجنت فی ذباب ودخل النار فی ذباب، ہے کہ نہیں؟ ایک ہی شخص ایک مکھی کی وجہ سے جنت میں جا رہا ہے، ایک مکھی کی وجہ سے جہنم میں جا رہا ہے۔ جہنم میں کیوں گیا؟ اس لیے کہ اس نے کہا ہوگا ایک مکھی کے کیا ہمیں، چلو اس کے نام چڑھا دے رہے ہیں۔ تو آپ نے کہا کوئی بات نہیں، ٹوپی تو ہم ہمیشہ لگاتے ہی ہیں، ہے نا، اگر نہیں تو ہم یہاں ٹوپی لگا لے رہے ہیں، تو گویا کہ آپ نے ان کی موافقت کی، یہ گناہ کا کام ہے۔ جی نہ جائے ایسی کوئی نہ فرض اور واجب ہے وہاں پر، نہ سنت ہے نہ مستحب ہے۔ دیکھنے کے لیے ایسی ضروری کوئی ضروری کیا ضرورت ہے اسے دیکھنے کی؟ بس اوقات بعض شرکیہ اڈے ہیں، وہاں پر بھی جانا ضروری ہوتا ہے۔ بھائی لوگ بتا دیں وہ کافی ہو جاتا ہے، جانا ضروری کیا ہے؟ مطلب دیکھنے کے لیے تاکہ عین الیقین ہو جائے۔ بھائی دیکھیے آپ کے ہمیں یہ بتا رہے ہیں، میں اس لیے نہیں گیا کہ وہاں پر یہ شرط لگا کہ میں نہیں گیا، آپ لوگ بھی نہ جائیں، یہ کافی ہے اس کے لیے۔ اب کوئی شراب اس لیے پیے کہ ہمیں بتانا ہے کہ اس میں نشہ آتا ہے، یہ تو کوئی بات ہوئی نہیں۔ چاہے مسلموں کے بھی رہے، کوئی مسلموں تو اور بڑی خرابی ہے یہ، اس میں خطرہ ہے کہ انسان کے دل میں اعتقاد اس بزرگ کے بارے میں پیدا ہو جائے گا، یہ تو اور خطرہ ہے مسلمانوں کے بارے میں ہو تو۔ غیر مسلموں کے بارے میں تو ہے کہ ہاں انسان مکرہ جو ہے وہاں پر جا رہا ہوگا، ہے کہ نہیں؟ چلو چلے ٹوپی تو سمجھ میں آ رہا ہے، چپل کوئی بھی چیز ہے شیخ جس سے احترام ظاہر ہو وہ نہیں کرنا ہے، وہاں واپس چلا ہے انسان۔ چپل تو صفائی کا بھی حصہ ہے بھائی، لیکن وہ کیوں اس لیے تھوڑی کرا رہے ہیں آپ سے، صفائی کے لیے۔ بہت سارے آفیسز میں جاتے ہیں، بھائی دیکھیے وہاں پر بھی تو فرق ہے شیخ، وہاں کیا عقیدہ ہے یہاں کیا عقیدہ ہے۔ اب عقیدہ جاننا ضروری ہے، بالکل جاننا ضروری، معلوم ہے اس کو، یہ تو معلوم ہے خاص و عام ہے، اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ان کے احترام میں کمی واقع ہو جائے گی، یہ بھی کوئی پوچھنے کی چیز ہے؟ معلوم ہے کہ وہ اس لیے نہیں کرانے کہ یہاں گندگی پھیلے گی، اسی لیے کرا رہے ہیں کہ اس سے کیا ہوگا، ان کے احترام میں کمی واقع ہوگی۔ جی اگلا سوال کچھ خواتین گروپ سے شامل کیا جاتے ہیں۔ پہلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہیں کہ عورت پر چہرے کا پردہ فرض ہے یعنی ساری پورا جسم ڈھانک لے، اگر چہرہ اگر کھلا رکھے تو کیا گنہگار ہوگی یا نہیں؟ بھائی دیکھیے اہل علم کا اس میں اختلاف ہے، لیکن راجح قول اس سلسلے میں یہی ہے کہ واجب ہے، اس پر قرآن اور حدیث دونوں سے دلیل پائی جا رہی ہے۔ فَإِذَا سَأَلْتُمْ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، ہے کہ نہیں ہے؟ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین۔ تو راجح قول یہی ہے کہ چہرے کا پردہ فرض ہے۔ جی اگلا سوال ہے، ساتھی بہن پوچھتی ہے کہ طاغوت اور اوثان میں کیا فرق پایا جاتا ہے؟ بھائی دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ طاغوت ہر وہ چیز ہے کہ جس کی کہ احترام اور تعظیم اور اطاعت کا حکم اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا ہے، اس کی تعظیم کی جائے، اس کی اطاعت کی جائے، اسے متبرک سمجھا جائے، چاہے وہ انسان کی شکل میں ہے، کسی حیوان کی شکل میں ہے یا کسی اور چیز کی شکل میں ہے نا۔ اسی لیے بعض علماء نے کہا کل من عبد من دون اللہ وهو راض عنہ، ہے نا۔ اور البتہ وثن کا جہاں تک تعلق ہے، وثن اور صنم کے اندر ہو سکتا ہے بھائی بہن سے یہ فرق پڑ رہا ہو کہ صنم اور وثن میں کیا فرق ہے۔ تو علماء جو ہے صنم کہتے ہیں وہ چیز جو پتھروں یا لکڑیوں وغیرہ سے تراشا جائے، کسی چاہے جانور کی شکل میں ہے یا کسی انسان وغیرہ کی شکل میں ہے۔ البتہ وثن ہر وہ چیز ہو سکتی ہے جو
غیر اللہ کو چھوڑ کر اس کی عبادت کی جائے. وہ درخت بھی ہو سکتا ہے, وہ قبر بھی ہو سکتی ہے, جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد, ہے کہ نہیں؟ جی. اگلا سوال بہن پوچھتی ہے شیخ محترم, جیسے کہ آئی برو کے درمیان دونوں درمیان زیادہ عموماً جیسے بال نہیں ہوتے ہیں, لیکن اگر کسی عورت کے اگر گہنے بال ہوں تو ان کا نکالنا کیسا ہے, اور اسی طریقے سے ہونٹوں کے اوپر اگر کوئی بال ہوں تو ان کا نکالنے کا کیا حکم؟ کوئی حرج نہیں ہے, اس لیے کہ یہ اصل فطرت جو اصل عادت ہے یہ ہے کہ وہاں بال نہیں ہوتے ہیں, یہ ہوتے ہیں بہت خفیف جس سے معلوم نہیں ہوتا, لیکن اگر کسی کے ایسے آ گئے جس سے اس کے حسن کے اندر فرق پڑ رہا ہے یا الجھن کا سبب بن رہا ہے, جیسے ہونٹوں وغیرہ پر آ گئے, تو اس کو زائل کیا جا سکتا ہے. جی. اگلا سوال بہن پوچھتی ہیں کہ اگر شادی کی بات پکی کرنی ہو تو یہاں پر شریعت میں رسم جو ہمارے پاس جیسے انگیجمنٹ کیا جاتا ہے, شریعت میں اس کی گنجائش ہے یا نہیں, اس کا صحیح طریقہ کار کیا ہے؟ ہاں دیکھیے, اس کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ آپ کہنا اس نے قبول کر لیا ہے, ٹھیک, ختم ہو گئی بات. اب اگر جو ہے اس کے لیے کچھ ایسی رسمیں پائی جائیں جس میں اولاً غیر قوم کی مشابہت نہ ہو, اس میں فضول خرچی نہ ہو, کسی شرعی حد کی کو توڑا نہ جا رہا ہو, جیسے مرد و زن کا کیا ہوتا ہے, یا جیسے ہوتا ہے کہ لڑکوں کو سونے کی انگوٹھی وغیرہ پہنے, اس قسم کی اگر چیزیں نہ پائی جائیں تو کوئی حرج نہیں ہے. یعنی جیسے گئے مثال کے طور پر جو ہے وہ خطبہ دینے کے لیے وہ ہوا تو لڑکے کی ماں نے کیا پہنا دیا, انگوٹھی پہنا دی, یا لڑکی کو جو ہے 1000 500 1000 2000 کچھ پیسے سے دے دیا, کپڑا دے, کوئی حرج نہیں. جی. اگلا سوال بہن پوچھتی ہے شیخ محترم زکوٰۃ کا نکالنے کا طریقہ بتائیں. بھائی زکوٰۃ کس چیز کی؟ زکوٰۃ بھائی دیکھیے, اب ظاہر بات ہے زکوٰۃ غلے کی بھی ہوتی ہے, زکوٰۃ روپے, ہو سکتا ہے سونے اور چاندی کی زکوٰۃ سے متعلق سوال کر رہے ہوں, ظاہر بات اب یہ بات زکوٰۃ سے متعلق تفصیلی بیان کا نہیں ہے. البتہ یہ ہے کہ پہلی چیز یہ ہے کہ نصاب کو وہ پورا ہو, دوسری چیز یہ ہے کہ اس کے اوپر کامل ملکیت ہو, کامل ملکیت ہو. مثال کے طور پر جو ہے آپ کا مال ہے کہ نہیں ہے, اب جیسے جمعیت کے اوپر آپ کا مال ہے نا, لیکن ابھی کامل ملکیت آپ کو نہیں ہے. تیسری چیز یہ ہے کہ اس کے اوپر سال گزر گیا ہے نا, نصاب کو وہ پورا ہے تو اس کی زکوٰۃ نکالنی ہوگی, چاہے سونا چاندی ہے اس کا 2.5% دینا ہوگا. جی. اگلا سوال بہن پوچھتی ہے شیخ محترم, جیسا کہ دیوالی یا کرسمس کے موقع پر کمپنیز جو ہے بونس دیتی ہیں, تو اس بونس کو لینے کا کوئی حرج نہیں. جی. یا گفٹ وغیرہ بھی کوئی حرج نہیں, یہ بات جانتے ہیں, پچھلی مجلس بھی آ چکی ہے, مجلس میں کوئی حرج نہیں. اگلا سوال بہن پوچھتی ہے کہ شوہر کو بتائے بغیر اس کے پیسے لینے کا کیا حکم ہے؟ بھائی اس کے پیسے لینے کی 2 صورت ہے. ایک صورت ہے کہ آپ کا واجبی جو خرچ ہے آپ کا اور آپ کے بچوں کا شوہر نہیں دے رہا ہے کہ نہیں ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے صرف خرچ پورا کرنے کے برابر لیا جا سکتا ہے کہ نہیں. لیکن آپ کو کھانا, رہائش, پہننا اور بچوں کا جو واجبی خرچ ہے یہ خرچ دے رہا ہے, تو مزید اور جو ہے کمالیات کے لیے لینا جائز نہیں ہے آپ کو. جی. اگلا سوال بہن پوچھتی ہے کیا ہومیوپیتھک میڈیسن لینا جائز ہے یا نہیں, اور اس طریقے سے سوال بھی آیا کیا اس کے بعد نماز وغیرہ پڑھی جا سکتی ہے؟ نہیں, لینا جائز ہے. اس سلسلے میں نے اعتماد کیا ہے ابو الاشبال صغیر احمد رحمہ اللہ پر. انہوں نے الاعتصام میں ایک بڑا مقالہ تفصیل سے لکھا ہے, اور جس میں جو ہے وہ انہوں نے اس کو جائز قرار دیا ہے, اور دیکھا ہے کہ اس میں جو ہے نشے وغیرہ یا اس کا کوئی اثر باقی نہیں رہتا ہے, لہذا وہ جائز ہے. اور اس کے لینے کے بعد جو ہے وہ منہ کا دھونا یا وضو کرنا بھی کوئی ضروری نہیں ہے. جی. اگلا سوال بہن پوچھتی ہے کہ جو قرآن کے پارے وغیرہ جو پھٹ جاتے ہیں ان کا کیا کیا جائے اگر لوگ مسجد میں رکھنے کے لیے تیار نہ ہوں؟ بھائی دیکھیے سب سے بہتر مصرف یہ ہے اس کو جلا دیا جائے, جیسا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, جیسا کہ صحیح بخاری میں ہے, ان مصاحف کو جو جس پر انہوں نے اعتماد نہیں کیا ان کے جلانے کا حکم دے دیا تھا, اور میں سمجھتا ہوں یہ سب سے بہتر مصرف اس کا ہے. واللہ اعلم. سامعین کرام, ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں. عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز
009665089590707। व्हाट्सएप सवाल जो आप ग्रुप में ऐड होने के लिए नंबर नोट फरमाएं, अब्दुलसलाम उमरी 00966502627 नंबर भेजते हुए नाम और पता ज़रूर लिखें। इसी तरह हमारे यूट्यूब चैनल इस्लामी दावा को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर नई और अहम वीडियो की इत्तला आपको फौरी हासिल हो जाए। तमाम दुरूस, मकालात और सवाल जवाब सीरीज़ के लिए हमारी मशहूर वेबसाइट www.islamidawa.com का मुशाहिदा करते रहें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।